أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم قریب ہو گئے نہ دور ہے پیچھے ترجمہ دیکھیے ہنالک دعا زکریا ربہ اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی قال دعا میں یوں کہا ربی اے میرے رب حب لی مجھے عطا کیجیے من لدنکا اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ نیک اولاد انک سمیع الدعاء بے شک آپ دعا کے سننے والے ہیں فنادتہ الملائکۃ چنانچہ ملائکہ نے ان کو آواز دی حضرت زکریا کو وہو قائم یصلی فی المحراب جب کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے محراب میں ان اللہ یبشرک کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بیحییٰ یحییٰ بیٹے کی مصدقا بکلمۃ من اللہ اس کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں وسیداً دوسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ قوم کے سردار ہوں گے وحصوراً
تیسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ اپنی خواہشات اور لذتوں سے دور رہنے والے ہوں گے۔ وَنَبِيًّا، چوتھی خوبی یہ ہوگی کہ وہ نبی ہوں گے۔ مِنَ الصَّالِحِينَ، پانچویں خوبی یہ ہوگی کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ قال، زکریا علیہ السلام نے پوچھا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا آ گیا۔ وامرأتی عاقر، اور میری اہلیہ بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا فرشتے نے کہا کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دیجیے۔ قال، اللہ نے فرمایا، آیتک، تمہاری نشانی یہ ہوگی، اللہ تکلم الناس، کہ تم بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، ہاں مگر اشارے میں بات کر سکو گے۔ واذکر ربک کثیرا، اپنے رب کو خوب یاد کرو۔ وسبح بالعشی والابکار، اور دن اور رات کو، صبح و شام کو اللہ کی خوب تسبیح بیان کرو۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا قصہ اور دوسرا واقعہ ہے۔ گزشتہ درس میں جو آیتیں آئی ہیں ان میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ تھا کہ ان کی والدہ نے یہ منت مانی کہ اگر مجھے لڑکا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور اتفاق سے لڑکے کے بجائے لڑکی ہو گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی اور لڑکا جو کام کر سکتا ہے لڑکی وہ کام نہیں کر سکتی۔ پھر بھی منت اور نیت کو پوری کرتے ہوئے انہوں نے ان کو لے جا کر کے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس مسجد میں جو بزرگ رہتے تھے ان میں ایک ذمہ دار آدمی تھے، اور رشتہ دار تھے حضرت مریم کے۔ کیا رشتہ تھا؟ خالو ہوتے تھے، حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے۔ تو اس طرح سے حضرت مریم کی خالہ حضرت زکریا کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے قربت بھی تھی، انسیت بھی تھی، تعلق بھی تھا، اور پھر وہ تربیت میں چلی گئیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب بھی وہ محراب ان کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں بے موسم کے پھل دیکھتے، گرمیوں میں سردی کا اور سردیوں میں گرمی کے میوے، اور وہ میوے دیکھتے جو اس علاقے میں دستیاب نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں جو آیتیں آئی ہیں اس میں دوسرا قصہ بیان ہو رہا، وہی کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام بڑی عمر کے تھے، بڑی عمر ہو گئی تھی اور بے اولاد تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، اتفاق ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کی اہلیہ محترمہ یہ بھی بڑی عمر کی تھیں، اور کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بانجھ سمجھی جاتی تھی۔ قرآن میں ان کو کہا نا عقیم، ایک جگہ لفظ آیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، کہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ چاروں قسمیں اللہ نے بیان فرمائی۔ تو اس میں جو چوتھی قسم ہے کہ بے اولاد ہونا، اہلیہ کی اولاد بھی نہیں تھی، بڑھاپا تھا، مگر حضرت مریم کے کمرے میں اللہ کی ایک قدرت انہوں نے دیکھا، وہ یہ کہ بے موسم کا پھل حضرت مریم کے کمرے میں پہنچ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے عام ضابطے سے ہٹ کر بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ اب تک یہ مظاہرہ حضرت زکریہ کے سامنے نہیں آیا تھا، ان کو یقین تو تھا اللہ کی قدرت کا، لیکن عادت کے طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر کے کوئی چیز بھی ہو جائے اور اس چیز کی اللہ سے طلب بھی کی جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو فوراً وہاں کھڑے ہو کر جس جگہ انہوں نے یہ دیکھا حضرت مریم کے میوے، اسی جگہ کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا مانگی۔
زکریا کی دعا قرآن مقدس میں 3 مقامات پر الگ الگ جگہ آئی ہے۔ ایک تو یہاں ہے، ایک سورہ مریم میں ہے، شروع میں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیہ، آہستہ دعا مانگی دل میں، اس لیے کہ مریم سامنے ہے، ان کے میووں کو دیکھ کر حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں، تو ان کے سامنے دعا نہیں مانگی بلکہ دل کے اندر دعا مانگی۔ کیا کہا؟ اے اللہ انی وہن العظم، میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپا میرے سر پر پھیل چکا ہے، مگر میرے جو بھائی ہیں، دیگر احباب ہیں، خاندان والے ہیں، مجھے ان سے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد اس دین کی وہ حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے، لہذا آپ مجھے کسی ایسے وارث کو دے دیجئے کہ جو آپ کے دین کی حفاظت کے لیے مجھے چاہیے۔ یہ دعا کا تذکرہ سورہ مریم میں ہے۔ ایک دعا سورہ انبیاء میں ذکر فرمائی، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ایک دعا یہاں ہے، الفاظ بدل کر ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ بے اولادوں کو یہ دعا پڑھنے کو دی جاتی ہے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی پڑھیں، ماں اور باپ پڑھیں، اولاد ہوگی اللہ چاہے تو۔ ایسے ہی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا بے نکاحوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ جو بے نکاحے ہیں، آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ دیکھا، کیا قصہ ہے؟ بے نکاحوں کو دی جاتی ہے دعا، کیوں؟ الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اور آدمی اکیلا کب ہوتا ہے؟ جب وہ بے نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ دعا، ایک دعا میں 2 فائدے ہیں، نکاح والے اگر مانگیں گے تو اولاد، اور بے نکاح اگر مانگے گا تو جوڑا۔ تو مانگتے رہو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر ہاں یہاں ہے وارثین، اللہ آپ ہی بہترین کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں۔ دعا مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے، کیا الفاظ ہیں دیکھیے، ربی ھب لی۔ ہم اللہ سے جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں ایک لفظ آتا ہے ہماری اپنی زبان میں، اللہ مجھے دے دے، عطا فرما۔ یہی عربی میں جب آئے گا تو اس کو کہا جائے گا ہبہ، ھب لنا۔ اردو میں ہبہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی معاوضے کے کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا، ہبہ نامہ بغیر معاوضے کے مالک بنا دینا۔ تو اب حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں، ربی ھب لی، اللہ مجھے دے۔ کوئی چیز آپ کو مل نہیں رہی ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو وصول کرنا ہے، تو علماء نے ایک چیز بتائی ہے، کون سا اللہ کا نام پکارنا ہے؟ یا وہابو، اے دینے والے اللہ میرا حق مجھے دلا دے، یا وہابو، یہ وہاب یہیں سے نکلا ہے، یہ جو حب ہے ہبہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اپنی طرف سے مجھے من لدن کا، اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہ دعا مانگی، صرف اولاد مانگتے تو نامناسب سی بات تھی، لیکن مانگا ہے بھی تو طیبہ، اولاد مانگی۔ انک سمیع الدعاء، اے اللہ آپ خوب دعا سنتے ہیں، اللہ کی تعریف دعا میں مانگ لینی چاہیے۔ اب دیکھیے، دعا مانگی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب میں، کون سا محراب؟ وہی محراب جو حضرت مریم والا تھا، یا کسی اور جگہ عبادت کر رہے تھے وہاں آپ نے۔ اب جب دعا مانگی تو اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا، فنادتہ الملائکہ، ملائکہ نے ان کو آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا ان کی نماز کیسی تھی اللہ جانتے ہیں، کیا اس میں پڑھا جاتا تھا اللہ جانتا ہے، ہمیں تو اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں، بس یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، محراب میں کھڑے تھے،
فرشتوں نے آواز دی۔ نماز میں کسی کی آواز پر جواب دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے جواب دیا تو کسی نے سلام کر لیا اور سلام کا جواب، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کسی نے آ کر کے کہا السلام علیکم اور آپ نے کہا وعلیکم السلام اور اپنی نماز پڑھنے لگے، تو نماز رہے گی؟ ٹوٹ جائے گی؟ پکا؟ اور تو سلام تو عربی زبان ہے نا، تب بھی ٹوٹ جائے گی؟ ہاں یقیناً ٹوٹے گی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی نماز ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ یہ ہماری شریعت کے مسئلے ہیں نا کہ نماز ٹوٹ جائے گی کہ نہیں ٹوٹ جائے گی، ان کی شریعت میں، ہاں یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ان کی شریعت کا مسئلہ کیا تھا وہ زکریا علیہ السلام جانے، فرشتے جانے۔ ہمیں اگر کسی فرشتے نے جواب دے دیا یا سوال کر لیا، اولاً تو زندہ رہیں گے تو نماز ٹوٹے گی کہ بچے گی؟ جب ہم بچیں گے تو جیسے کسی نے کہا نا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر شیر آ جائے تو نماز میں شیر کو دیکھ لینے کے بعد نماز رہے گی کہ چلی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وضو رہ گیا تو نماز رہ گئی، وضو گیا تو نماز گئی۔ آدمی گھبراہٹ میں اگر باوضو ہے تو بچے گی نماز۔ تو زکریا علیہ السلام کی نماز رہی یا گئی ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی نماز میں بات چیت کرے، سلام کر دے یا سلام کا جواب دے دے، چھینک کر الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے، خود کی چھینک پر الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، دوسرے کی چھینک پر یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ ایک چیز ہے جس سے نماز جاتی ہے، آپ نے جماعی لی، جماعی میں کوئی لفظ بن گیا، آواز نکلتی ہے بعض لوگوں کی جماعی لیتے ہوئے جماعی، تو اگر اس میں کوئی لفظ بن گیا نماز گئی۔ کیوں گئی؟ آہ کا جو لفظ ہے نا، یہ لفظ ہے اردو زبان میں، تکلیف اور درد اگر ہو تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ آہ کی آواز۔ تو اس لیے نماز میں اگر جماعی آ رہی ہو تو حکم کیا ہے کہ اس کو پہلے تو منہ میں روکنے کی کوشش کرو، منہ کے اندر ہی اندر۔ طاقتور جماعی آ رہی ہو، بہت زیادہ سستڑ ہے، تو پھر اب ہاتھ سے روکو، لیکن آواز اگر نکلی تو نماز چلی جائے گی۔ ڈکار میں کیا آواز آتی ہے؟ او او، یہ سانس کی آواز ہے کہ آدمی کی آواز ہے؟ بعض لوگ ڈکار منگاتے ہیں اندر سے، نماز میں کھڑے ہو کر کے اس کو آواز دیتے ہیں آؤ، تو پھر وہ جب آئے گی تو پورے اہتمام کے ساتھ اس کو ریلیز کرتے ہیں۔ یہ کم بخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خود کی نماز کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ہم کو اپنی چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے کو ڈکار کے معاملے میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کو، یہ مسئلہ بتایا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے پریکٹیکل، کہ جب ڈکار آئے تو اس کو فوراً ریلیز نہ کرو، بلکہ اس کو منہ میں بھر لو، ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دو۔ ڈائریکٹ اگر ہم نے بغیر ٹول گیٹ کے اس کو ریلیز کیا نا تو وہ آواز کرے گی آؤ۔ بھائی مسائل ہیں، کیا کریں گے؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام سے فرشتوں نے دوران نماز یہ کہا، فنادتہ الملائکہ۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی نماز میں فرشتوں کی طرف سے بات پہنچائے جانے کی تو خبر ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب دیا، نماز کی حالت میں انہوں نے کچھ فرمایا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو یا آپ کا کوئی قریبی نماز پڑھ رہا ہو، انفرادی نماز ہے، اور آپ کو اس کو کوئی پیغام دینا ہو، اب وہ لمبی رکعت میں مشغول ہے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، تو پیغام دینے کے لیے بلند آواز سے اس کے کان میں پیغام کو پہنچا دینا جائز ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کی گاڑی آپ لے گئے تھے، واپس جب آپ نے چابی دینا چاہا تو وہ لمبی نماز میں مشغول ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے چابی ممبر پر رکھ دی۔ اب اگر اس نے یہ کہہ دیا ٹھیک ہے میں لے لوں گا تو نماز تو چلی جائے گی،
اور اگر وہ سن کر کے خاموش رہا تو نماز بچ جائے گی. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، کسی کے ذہن میں ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نماز پڑھ رہے تھے بنو سالم محلے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کر دیا جائے. مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ نہیں ہو سکتا تھا. تو کیا اللہ نے دوسرے پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے، اب ہم حکم دے رہے ہیں فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے صحابہ مسجد بنو سالم میں. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ظہر پڑھ کر کے آئے اور حکم نازل ہو گیا تھا قبلے کا، تبدیلی کا، کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھی. وہ صحابی مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے. جب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کا مسجد محلے کی جو مسجد تھی وہاں امام صاحب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور بقیہ لوگ پیچھے ان کے نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے اور 2 رکعتیں ہو چکی ہیں ظہر کی. تو اب انہوں نے مسجد کے پیچھے کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے لوگو، اللہ نے قبلہ بدل دیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. بس اتنی بات سنی تو جو صحابہ امام کی جگہ پر تھے وہ ایسے گھوم گئے. 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور بقیہ 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے. زبان سے کسی نے کچھ نہیں کہا، عمل کر لیا ہے. ایسے ہی مسائل ہیں. امام رکعت بھول جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ کوئی تسبیح پڑھ کر کے امام کو یاد دلایا جائے. سب سے بہترین تسبیح کون سی؟ سبحان اللہ. جب امام بھول جائے رکعت تو فوراً پیچھے سے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اب لیکن چونکہ ہمارا مزاج عجمیوں والا ہے تو ہم سبحان اللہ کے بجائے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. تو امام بیچارہ کنفیوز ہے کہ یہ اللہ اکبر کیوں ہے. تو عبدالرحیم صاحب والا جمعہ والا اللہ اکبر، امام خطیب بیان بھول جاتا ہے. میں خود بھی کنفیوز ہو گیا جمعہ میں کہ بولنا کیا تھا آگے. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اصل طریقہ سبحان اللہ. کب بولیں گے؟ دوسری رکعت میں امام صاحب کو کھڑے ہونا تھا، تیسری رکعت کے لیے وہ بیٹھے رہے. ہم غلطی کرتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے تھوڑے امام کو متوجہ کیا جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ امام صاحب بھول گئے اور سمجھ رہے کہ نماز نہیں کریں گے، خدا نخواستہ اگر آپ نے 3 مرتبہ کر دیا آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. 3 مرتبہ کھنکار لیا بلا ضرورت، نماز ٹوٹے گی. اس لیے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. بس ایک آدمی کہے، سب نہ کہے. اب وہ متوجہ ہوں گے، اگر وہ یاد آ گیا کھڑے ہو جائیں گے. سلام پھیرنے تک گنجائش ہے، ان کو یاد دلاتے رہیں گے، ارے بھائی کھڑے ہو جاؤ. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے صرف ان کی بات سنی، انہوں نے کچھ کہا نہیں، اس لیے ان کی نماز پر کوئی سوال قائم نہیں ہو سکتا. فرشتوں نے آ کر خوشخبری سنائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا، اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے اور نام بھی اللہ نے بھیج دیا ہے، ان کا نام ہوگا یحییٰ. اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم نے یحییٰ نام آج تک ان سے پہلے کسی اور کا نہیں رکھا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے یہ نام ان سے پہلے کسی اور کا نہیں رکھا.
حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، بعد میں اس کو عیسائیوں نے یوحنا کر لیا ہے، اصل یہ کیا نام ہے؟ یحییٰ۔ اب وہ یحییٰ نام کے آپ کے بیٹے ہوں گے، ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی۔ پہلی، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والے ہوں گے، سچ بتائیں گے وہ اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کا کلمہ کون؟ نیچے آیت میں ہے اللہ کا کلمہ۔ چلیے یہ پوچھتا ہوں، کس نبی کا لقب ہے کلیمۃ اللہ؟ جی، کلیم اللہ نہیں، کلیمۃ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ سینیریو پس منظر تو حضرت مریم کا چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے کلیمۃ اللہ، عیسیٰ کلیمۃ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ کا دوسرا لقب ہے روح اللہ، آگے آ رہا ہے نا اگلے صفحے پر، بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا۔ یہ اشارہ ہے اگلی آیت کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے زمانے میں آنے والے ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ ایک زمانے کے تھے، عمر میں بڑے تھے، لیکن زمانہ دونوں کا ایک تھا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا۔ پہلی چیز عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق۔ دوسرے، سید ہوں گے۔ سید کا مطلب خاندان نہیں، سردار، بڑے ہوں گے، دین کے اعتبار سے بھی اور جاہ و جلال اور وجاہت کے اعتبار سے بھی قوم ان کی اتباع کرے گی۔ سید، صحیح لفظ بھی سید ہی ہے، لوگ غلط لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ سید صاحب۔ سید کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ سادات ہوتے ہیں، اور سادات کی واحد کیا ہے؟ سید۔ لیکن ہم نے اس کو طیب کو طیب کر دیا، ہم نے نام ہوتا ہے طیب اول کلمہ، اور جب وہ اول کلمے والا طیب کسی بچے کے نام پر لگا دیا جائے تو اس کو کیا بلائیں گے لوگ؟ طیب بھائی، طیب، سید، ٹھیک ہے۔ دوسری صفت ان کی کہ وہ سید ہوں گے، کوئی ایسے ویسے نہیں ہوں گے، عزت دار ہوں گے۔ نمبر 3، حصور۔ حصور کہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو اپنی جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دے۔ جائز خواہش انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا مکان، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھی سواری۔ ان چیزوں کے اچھا ہونے میں کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے کہ آدمی اچھا مکان بنانا چاہے، ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت چیزوں پر خرچ نہ کرے، اجازت ہے۔ آدمی اچھا لباس پہننا چاہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم میلی ٹوپی پہن کر گھومو، میلے کپڑے پہن کر گھومو، بلکہ اسلام ڈانٹتا ہے ایسے لوگوں کو، صاف ستھرے رہو۔ جائز خواہشات کو بھی چھوڑنے والے ہوں گے حضرت یحییٰ۔ انہی خواہشات میں ایک ہے نکاح۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی وہ اکیلے نبی ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، بلکہ سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا۔ ہم نے جتنے رسول بھیجے ان تمام کو ہم نے جوڑے جوڑے بنا کر بھیجے، یعنی ان کی بیویاں تھیں، وہ نکاح کرنے والے تھے۔ عمران ابن حسین عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث سن کر یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں تو تبتل اختیار کر لیتا ہوں، یعنی میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ ایسے بے نکاح رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا نکاح کرو سعد۔ اب یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن تعریف کے طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ نکاح نہیں کریں گے، اور انبیاء کی سنت نکاح ہے، تو کیا ان دونوں حدیثوں اور آیتوں کے درمیان میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ نہیں، اس کا مطلب اپنی جگہ واضح ہے کہ انبیاء کی تمام جماعت
حضرت آدم سے لے کر حضرت زکریا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے نکاح کیے ہوئے تھے، ان کی ازواج تھیں، ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ذریۃً طیبۃً، اے اللہ مجھے ایسی اولاد دینا کہ جو اولاد دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں اور دین جو آپ نے مجھے دیا ہے اس کو یہ آگے لے کر چلے۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ایک ایسی اولاد کا وعدہ کر لیا کہ جو دین کی خدمت اس انداز میں کریں گی کہ ان کو نکاح کا جھمیلا ہی نہیں ہوگا، وہ گھر والوں کی ذمہ داریوں سے آزاد رہیں گے۔ یہ مطلب ہے، حصور کہتے ہیں اسے آدمی کو۔ لیکن اب یہ حکم اس امت کے لیے نہیں ہے، اس امت میں تو حکم کیا ہے؟ نکاح کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ نبیًا، یہ بھی پہلے ہی بتا دیا کہ یہ آنے والے یحییٰ نبی ہوں گے۔ من الصالحین، یہ آخری صفت بتائی کہ یہ صلحاء کی جماعت میں ہوں گے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام تو ویسے ہی صلحاء کی جماعت کے امام ہوتے ہیں، لیکن نبی کا ذکر کرنے کے بعد مستقل صالحین کا ذکر فرمایا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو صالحیت کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اللہ کی نگاہوں میں صالحیت کی کیا اہمیت ہے، کہ مقام نبوت کو مستقل بیان کیا، مقام صالحیت کو مستقل بیان کیا۔ وہ دعا ہے سورہ نساء میں، من النبیین، آگے والصدیقین، آگے والشہداء، اس کے بعد والصالحین۔ یہ چار صفات اللہ نے بیان کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر فرشتوں نے بشارت سنا دی۔ اب زکریا علیہ السلام کو ایک نیا سوال پیدا ہوا۔ مانگنے کو تو مانگ لیے، یقین تو ہے دعا قبول ہوگی، لیکن اب تھوڑا سا جو قریبی ہوتے ہیں، لاڑ والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے ایک سوال کیا، انا یکون لی غلام، اللہ میاں بات تو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اب جو آپ دیں گے یہ تو یقین ہے کہ اولاد ہوگی، نام یحییٰ ہوگا، یہ خصوصیات ہوں گی، مگر ایک چیز باقی ہے، کیا ہم اسی بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ بنیں گے یا ہم کو جوان کیا جائے گا؟ حالت حمل سے اولاد ہوگی یا کسی اور ذریعے سے آسمان سے بھیج دیں گے؟ ٹھیک ہے، سوال سمجھ گئے؟ تو اب اللہ زکریا علیہ السلام سوال پوچھ رہے ہیں، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ قد بلغنی الکبر، میری عمر تو بوڑھاپے کو چلی گئی، وامرأتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہو گئی، کیسے ہوگا؟ تو اب جواب آتا ہے، کذالک اللہ، ایسے ہی ہوگا، جیسے تم بڑھاپے میں ہو تم بوڑھے ہی رہو گے اور اللہ اولاد دے دے گا، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب دوسرا سوال، ٹھیک ہے آپ نے ہماری دعا قبول کر لی، اولاد دینے کا وعدہ کر لیا، بڑھاپے ہی کی حالت میں اولاد ملنے والی ہے، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کچھ شکر ادا کروں۔ کب سے شکریہ شروع کروں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری اہلیہ حاملہ ہو گئی؟ مجھے اس کی کچھ علامت دکھا دیجئے۔ قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ مجھے میرے لیے کوئی نشانی بتائیے۔ قال آیتک الا تکلم الناس، فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی، یعنی تمہیں اس وقت شکر ادا کرنا شروع کرنا ہوگا کہ تم جب لوگوں سے بات کرنا چاہو گے لیکن نہیں کر پاؤ گے۔ طاقت ہے گفتگو کی، لیکن چونکہ شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے تو فرمایا کہ جب تم میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم تمہیں دنیا والوں سے بات چیت سے 3 دن تک روک دیں گے۔ ان 3 دنوں میں تم کو صرف اور صرف شکر ادا کرنا ہے۔ بس جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے بات چیت کرنی چاہی تو اچانک ان کی بات کرنے کی صلاحیت نظر نہیں آئی، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے بیٹا بھیجنے کا نظام شروع کر دیا ہے۔ تو فرمایا رب اجعل لی آیہ، اے میرے پیارے اللہ میرے لیے کوئی نشانی ظاہر کیجئے۔ قال آیتک، فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس، کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے 3 ایام، کتنے دن؟
3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں حضرت زکریہ علیہ السلام محراب ہی میں رہے، کمرے ہی میں رہے، باہر نہیں آئے، عبادت میں مشغول تھے۔ الا رمزا، فرمایا کہ ہاں اشارے میں بات کر سکتے ہو، اشارے میں بات کر سکتے ہو۔ اور وہ اشارے کی بات کیا تھی؟ رمز کہتے ہیں اشارہ کرنے کو، اشارہ کہتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کرنے کو، سر سے اشارہ کرنے کو کہتے ہیں رمز، ہاتھ سے اشارہ کرنے کو کہتے ہیں اشارہ یشیر فاشار الی قلبہ، حدیث میں آتا ہے نا۔ تو رمز میں دونوں چیزیں داخل کی کہ آپ ہاتھ سے بھی اشارہ کر سکتے ہیں، کسی نے کوئی سوال کیا آپ ہاتھ سے جواب دے دیں، کسی نے آپ سے کوئی چیز کی وضاحت چاہی آپ اشارے سے بتا دیں۔ اور اسی لیے فقہا نے گونگے آدمی کا اشارہ ایمان کے قبول کرنے کے لیے معتبر مانا ہے۔ گونگا بول نہیں پاتا تو وہ اپنے مسلمان ہونے کی گواہی کیسے دے گا؟ اشارے سے دے گا۔ لکھنا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اشارے سے بتائے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ اب وہ اپنے جس ملک میں ہوتا ہے، جیسا اس کو سکھایا جاتا ہے من جانب اللہ، جو اس کی قدرت اور صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنے اشارے کا استعمال کر کے اپنے مومن ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اسی سے ایک مسئلہ اور نکالا علماء نے، وہ یہ کہ کبھی کبھار اشارہ بات چیت کا بدل بن جاتا ہے، اشارہ بات چیت کا بدل بن جاتا ہے، یعنی وہاں گفتگو کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے اشارہ سمجھ لیا۔ اور اشارہ سمجھنا بھی مستقل ایک فن ہے، ایک مستقل صلاحیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے آپ کی سوچ اور آپ کے مزاج کو صحابہ میں سے سب سے زیادہ کسی نے سمجھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کچھ بات ارشاد فرماتے تو فوراً حضرت صدیق اکبر اس کی گہرائی کو پہنچ جاتے تھے کہ مطلب کیا ہے، اس میں اشارہ کیا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ تقریر فرمائی، بیان میں کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کے پاس آئے، اور بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ سب غور سے سن رہے تھے، لیکن صدیق اکبر کی ہچکیاں نکل گئیں۔ لوگ پوچھنے لگے کیا قصہ، بیٹھے بیٹھے کیوں رونے لگے؟ کہا کہ صدیق اکبر نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتایا کہ بندے کو اختیار دیا گیا تھا اور بندے نے یہ راستہ چنا، بندہ کوئی اور نہیں، خود ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رمز اور اشارہ بڑی اہمیت رکھتا ہے بہت سے معاملات میں۔ فقہا اس کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی، کیا ہوا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب ان فرعون کی قوم میں، فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہوا، وارنٹ جاری ہو گیا کہ موسیٰ کو لاؤ، تو فرعون کے دربار میں ایک اچھا آدمی تھا، بھلا آدمی تھا، اس نے ایک پیغام بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان الملأ یأتمرون الیک، موسیٰ لوگ آپ کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، بس انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ نہ قتل کی کوئی بات ہے، نہ اس میں کوئی اور ایسی چیز کہ جس سے وضاحت ہو کہ وہ کیا دینا چاہتے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کو پہچان گئے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے مصر سے مدین کی طرف، اور لوٹ کر 10 سال کے بعد جب آئے تو پھر نکاح بھی میں ہو گیا اور واپسی میں نبوت بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ تو بہت سے اشارے تھے جس کی طرف ہماری شریعت میں، جس میں ہماری شریعت نے اس کو اہمیت دی۔ زکریہ علیہ السلام کو بھی اللہ فرماتے ہیں 3 دن تک 3 راتوں تک تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، ہاں مگر اشارے میں کچھ باتیں ہوں گی اور تم جواب بھی اشارے میں دو گے، ہاتھ کا اشارہ، سر کا اشارہ، مگر ایک پابندی ضرور ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ان 3 دنوں میں اپنے پروردگار کو خوب یاد کرو۔ ذکر کہتے ہیں اللہ کے یاد کرنے کو، اور ذکر میں ضروری نہیں ہے کہ آدمی کی زبان حرکت کرے،
بلکہ ذکر کہاں سے بھی ممکن ہے؟ قلب اور دل سے بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی یاد اسی کو کہتے ہیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مولا تیری یاد میں سب کو بھلا دوں، تیرے علاوہ مجھے کوئی یاد نہ رہے۔ تو اللہ کی یاد اور ذکر کے لیے زبان کا حرکت کرنا ضروری نہیں، بلکہ قلب کی حرکت سے بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک انسان روزانہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے صحت مند آدمی، لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنی ہر سانس کو اللہ کے ذکر سے معطر کر دے۔ سانس اندر جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے، اندر جاتے ہوئے اللہ، باہر آتے ہوئے اللہ۔ آدمی اگر تنہائی میں بیٹھا ہو، گفتگو کر رہا ہو، تب بھی ذکر، ان کا دل ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، مگر یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی خود محنت کرے گا اور ذکر کی عادت ڈالے گا، تو پھر اس کا دل ذکر کے لذت سے، ذکر کے مزے سے آشنا ہوگا۔ تو یہاں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ کہاں سے؟ دل سے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح بیان کرو رات اور دن کو، صبح و شام کو۔ یہ کون سی تسبیح ہے؟ یہ زبان سے ہے۔ صرف دل ہی دل میں ذکر کر رہے ہو اور زبان سے نہیں تذکرہ کر رہے ہو تو یہ بھی مناسب نہیں۔ زبان سے بھی ذکر ہونا چاہیے، دل سے بھی ذکر ہونا چاہیے۔ تو یہاں زکریا علیہ السلام کو دونوں پابندیاں ہیں، ایک تو قلبی طور پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور صبح و شام اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرتے رہو۔ عشی کہتے ہیں زوال سے لے کر کے رات کے اندھیرے تک، اور ابکار کہتے ہیں صبح کی روشنی سے لے کر دوپہر کی روشنی تک، یعنی دن اور رات، یوں سمجھ لیجئے بالعشی والابکار، دن اور رات کو اللہ کے ذکر سے معطر کرو۔ پیغام یہ ملا کہ جب انسان اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم عام انسان ہیں، ہمیں اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ 10 سال پہلے ہم نے کوئی دعا مانگی تھی، ہم خود بھول گئے کیا مانگے تھے، 10 سال بعد وہ دعا قبول ہو گئی ہے، کیونکہ ہم خود بھول گئے تھے کہ وہ کیا دعا تھی۔ ایک بیمار آدمی تھا، فوراً اس نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے صحت مند کر دے، 4-5 سال کی بیماری کے بعد وہ صحت مند ہو گیا۔ انسان ہونے کے ناطے ذہن سے بات نکل گئی اس کے، اور وہ شکر ادا کرنے سے محروم ہو گیا۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے دعا مانگی تو انسٹنٹلی قبول ہو جانی چاہیے، تبھی ہم کہیں گے الحمدللہ۔ لائٹ چلی گئی اچانک، انا للہ پڑھ لی، 1-8 گھنٹے کے بعد آئے نا تو وہ الحمدللہ زبان سے نہیں نکلتا، حالانکہ وہی لائٹ کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی، تڑپ رہے تھے۔ جب وہ اللہ نے مانگی تو اب وہ جذبے کے ساتھ شکر ادا نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہوتا ہے ہمارے اور انبیاء کے درمیان میں، صلحاء اور ہمارے درمیان میں، کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتے ہیں کہ یہ نعمت من جانب اللہ مجھے ملی ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی تو درخواست کی کہ اللہ مجھے کوئی اشارہ دکھا دے کہ مجھے اولاد ہونے والی ہے تاکہ میں آپ کا شکر ادا کروں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی، اوزعنی اس بات کی توفیق دے، ان اشکر کہ میں آپ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کروں جو نعمتیں آپ نے مجھ پر، وعلی والدیہ میرے والدین پر آپ نے نعمتیں برسائی ہیں، مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بھی اللہ سے مانگنا پڑے گا، تب پھر آدمی صابر اور شاکر بنے گا، ورنہ تو قرآن نے صاف کہہ دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، اکثریت تو میرے بندوں کی نافرمان ہی ہے۔ قرآن، شیطان نے بھی اللہ سے یہی کہا اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ،
بہت تھوڑے ہوں گے جو آپ کی بات مانتے رہیں گے، بقیہ سارے تو میرے پیچھے چلیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے اور ان سب کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو پھر وہاں سے اس کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ اصل تو حضرت مریم کی پیدائش پر شروع ہوا، مگر چونکہ درمیان میں حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا تھی، اس دعا کی قبولیت تھی اور اس قبولیت کی نشانیاں تھیں، اس کو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اب اگلی آیتوں سے پھر موضوع حضرت مریم کی طرف لوٹ رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے کیا بشارت ملی اور ان کی امت کی عورتوں پر، دنیا کی عورتوں پر ان کو کیا فضیلت حاصل ہوئی، ایک تذکرہ آج جمعہ میں ان کا آ گیا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کا۔ انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے